بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی خیر فرمائے۔ آج الحمدللہ ایک بڑی خوشی کی خبر ہے، اور آپ سن چکے ہیں، نہیں سن چکے تو سن لیں۔ علماء اہل سنت کے درمیان کوئی ایک اختلاف کا سبب ڈاکٹر صاحب کی ایک گفتگو بن گیا تھا، اور جو مخلصین تھے اور ان کی خواہش تھی کہ ڈاکٹر صاحب وہ الفاظ جن سے عوام الناس کو شبہ پڑتا ہے وہ واپس لے لیں۔ کافی اس کے لیے کافی حضرات نے کوشش کی، بڑے بڑے لوگوں نے، لیکن تاخیر ہوتی گئی، ہوئی تاخیر تو کچھ باعث تاخیر بھی تھا، اور وہ گروپنگ در گروپنگ کا سبب بنتی گئی۔ ایک طبقہ جو ویسے ہی ڈاکٹر صاحب سے ان کی مقبولیت سے پریشان تھا، اس نے اس مسئلے کو خوب اٹھایا۔ ڈاکٹر صاحب تو جواب دے رہے تھے ایک شیعہ وکیل خاتون کا، اس نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی رضوان اللہ علیہ مجمعین خلفائے ثلاثہ کو غاصب کہا کہ انہوں نے غصب کیا ہوا تھا، بی بی پاک کا حق نہیں دیا۔ ڈاکٹر صاحب اس کی وضاحت کر رہے تھے، اور وہ جو اپنے سمجھے جاتے تھے ان کے نقاب اتر گئے، اور وہ ڈاکٹر صاحب کے پیچھے لاٹھ لے کے پڑ گئے، اور جس نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور خلفائے ثلاثہ کو غاصب اور ظالم کہا، اس کے بارے میں ان کی زبان سے کوئی ایک لفظ بھی نہیں نکلا۔ اس سے ان کے اخلاص کا اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ان کا اہل سنت کے ساتھ ان کا تعلق اور ہمدردی اور پیار اور محبت کیا تھا۔ کوشش بہرحال جاری رہی، کافی دیر سے جاری تھی، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے آج یہ اچھی خبر سننے کو ملی۔ حضرت مفتی اعظم پاکستان قبلہ مفتی محمد منیب الرحمان صاحب اور اکابر علماء کا ایک وفد اور ڈاکٹر صاحب مل بیٹھے، اور ایک عبارت پہ ان کا اتفاق ہوا جو ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب نے پڑھ کے سنائی، اور پھر اس کے بعد حضرت قبلہ مفتی منیب الرحمان صاحب نے اپنا اظہار خیال اس پہ فرمایا۔ ڈاکٹر صاحب نے جو فرمایا وہ آپ سن لیں، اس کے بعد پھر بات کرتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا مسئلہ خطا پر جو میں نے الفاظ بولے کہ جب مانگ رہی تھی تو خطا پر تھی، جس سے میری مراد خطائے اجتہادی تھی جو گناہ نہیں ہے۔ بندہ ناچیز ان الفاظ کو واپس لیتا ہے، اور اس کے علاوہ بھی اگر میرے الفاظ سے کوئی ایسا غلط مطلب یا معنی ظاہر ہوتا ہو، بندہ ناچیز ان الفاظ سے بھی رجوع کرتا ہے، اور سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ میری ہر لغزش کو معاف فرمائے، آمین۔ ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی، یہ تحریر انہوں نے لکھی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات تو خیر پہلے بھی کئی دفعہ ہو چکی، اگر کوئی بھول چوک ہو جائے تو بڑائی یہ ہے، عظمت اس میں ہے کہ بندہ اس سے فوراً رجوع کر لے۔ اگر کوئی ایسا مسئلہ جس سے ڈاکٹر صاحب کی نظر میں یہ مسئلہ خطائے اجتہادی والا، اس پہ انہوں نے لمبی گفتگو کی۔ ویسے میں نے تو اکثر دوستوں سے عرض کیا کہ اگر انا اور ضد اور ایک دوسرے سے حسد نہ ہو تو ڈاکٹر صاحب جب ان پہ جس وقت علماء نے ان کی توجہ اس طرف دلائی تو انہوں نے اسی وقت، اب میرا خیال ہے اس واقعے کے چند دن بعد، سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت پہ کانفرنس کی، جس میں بینر لکھ کے لگایا ہوا تھا بے خطا بے گناہ سیدہ سیدہ، اور اس پہ ایک تفصیلی تقریر فرمائی جس میں سیدہ کے فضائل و مناقب بیان فرمائے، اور اپنی ان کی بارگاہ میں عقیدت اور محبت اور عجز و انکساری کا اظہار کیا۔ اتنا ہی کافی تھا، اگر کچھ تھوڑا بہت سمجھدار یا تعصب کی عینک سے دیکھنے والے نہ ہوتے، اگر ان کے دلوں میں اتحاد اہل سنت کی کوئی فکر، کوئی درد ہوتا تو وہ کہتے کہ یہ رجوع ہو گیا ہے، لیکن وہ بضد تھے کچھ لوگ، اور ہمارے بڑے اکابر علماء جو ہیں ان کی خواہش تھی کہ جہلاء جو ہیں وہ ڈاکٹر صاحب کے ان الفاظ کا غلط استعمال کر رہے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، تو ان سے رجوع ہو جائے تو بہتر ہے۔ الحمدللہ انہوں نے اپنی کوششیں جاری رکھیں، اور ایک بڑی جماعت علماء کی
ڈاکٹر صاحب کے پاس یہاں لاہور میں کسی گھر میں سب مل بیٹھے، اور یہ الحمدللہ کام بھی اللہ رب العالمین اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کی خاطر پایا تکمیل تک پہنچ گیا۔ اب حضرت مفتی منیب الرحمان صاحب نے ان شرکاء کے نام بھی سب کے سنائے ہیں، اور یہ بھی فرمایا کہ اب مسئلہ ختم ہو گیا۔ ڈاکٹر صاحب اہل سنت کے ایک عالم بزرگ رہنما تھے، ہیں، رہیں گے۔ اب لوگ اس مسئلے کو بہانہ بنا کے بعض جگہ بعض ضلعوں میں کچھ انتظامیہ کے افراد ان کی تقریر پہ پابندی لگاتے ہیں، یا ایسے چھوٹے چھوٹے لوگ شکایتیں کرتے ہیں ڈی سی او کو، جا کے جی ڈاکٹر صاحب کا یہاں خطاب ہو رہا ہے، رکوایا جائے۔ تو مفتی صاحب نے فرمایا کہ اب پورے پاکستان میں کسی جگہ بھی ان کے خلاف یہ بہانہ نہیں رہنا چاہیے کہ انہوں نے حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کوئی ہلکا لفظ بولا تھا۔ واپس ہو گیا، اور علماء نے، اکابر علماء اور مفتیان اعظام اور شیوخ الحدیث جتنے تھے، اساتذہ تھے بیٹھے ہوئے، ان سب نے اسے قبول کر لیا، اور یہ اعلان فرما دیا کہ اب کم از کم کو اپنے آپ کو سنی کہلانے والا جو ہے وہ یہ اعتراض دہرائے گا نہیں۔ جو دہرائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اپنے دل میں میل ہے۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا۔ اب میں بھی دیکھ رہا ہوں، آج ہی کل کی یہ خبر گردش کر رہی تھی، اور بہت سارے، کیا کہوں، کچھ کہنے کو بھی دل نہیں کرتا، اس لیے کہ میں بھی الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اتحاد کی دعوت دیتا رہتا ہوں۔ بہت ساری باتیں جن کا پتہ بھی ہے، خبر بھی ہے، گواہ بھی ہوں، وہ بھی دہراتا نہیں ہوں، اس لیے کہ میری کسی گفتگو کی وجہ سے کوئی اتحاد میں رکاوٹ نہ آئے، کوئی بہانہ، کوئی جواز نہ بنائے کہ فلاں نے یہ کہہ دیا ہے۔ تو ہم اس وقت اہل سنت کو اتحاد کی اشد ضرورت ہے، اور اس اتحاد میں اور بہت سارے مسائل کے ساتھ ساتھ ایک مسئلہ یہ بھی کھڑا ہوا تھا جس کو بہانہ بنا کے گروپنگ کی جا رہی تھی۔ اللہ کا شکر ہے یہ مسئلہ ختم ہو گیا، یہ کام پایا تکمیل کو پہنچ گیا، علماء کرام کی کوششیں، محنت رنگ لے آئی، اور سب حضرات مل بیٹھے۔ امید کرتا ہوں کہ باقی جو باہر رہ گئے ہیں، جو یہاں نہیں تھے، بڑی تعداد میں پاکستان میں علماء موجود ہیں، وہ سب بھی اپنے آپ کو بھی اس میں شامل سمجھیں گے۔ اہل سنت کے مسائل اس وقت بڑے بڑے مسائل، لیکن بدقسمتی ہے کہ ہم ان مسائل کا سامنا کرنے کی بجائے، ان کا مقابلہ کرنے کی بجائے، ان کو حل کرنے کے لیے کوئی لائحہ عمل بنانے کی بجائے، ہم ان باتوں میں الجھے ہوئے ہیں، ایک دوسرے پہ فتویٰ بازی، ایک دوسرے کے خلاف تقریریں، پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، جس سے امت کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، اہل سنت کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ یعنی ایک صاحب میں نے دیکھا بڑا اچھل کے کرسی پہ بریلوی ہونے کے خلاف بول رہے تھے کہ ہم بریلوی نہیں ہیں، ہم اہل سنت و جماعت ہیں۔ کوئی شک نہیں ہے، ہم اہل سنت و جماعت ہیں، اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی اپنے ماننے والوں سے یہ نہیں کہا کہ تم اپنے آپ کو بریلوی کہلواؤ۔ لیکن اس پہ یہ چھوٹا سمجھ، اس پہ اتنی اچھل کود کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ اچھل کے کرسی، اچھل کے کہ ہم بریلوی نہیں ہیں، اور اس بار بار کہنے سے اب واضح ہو رہا تھا کہ ان کے دل میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت سے محبت ہے یا نفرت ہے، کیا ہے۔ یہ اپنے آپ کو فریق سمجھتے ہیں بڑوں کا بھی، اور بہت سارے چھوٹے چھوٹے ہم جیسے لوگ، چھوٹے چھوٹے لوگ بڑی بڑی باتیں ایک دوسرے کے خلاف کرنے کے لیے ہر وقت ہمہ وقت تیار بیٹھے ہوئے ہیں، اور کوئی فکر ہمیں نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیا ہو گیا ہے۔ اتنا کچھ ہو گیا ہے کہ کاش اگر اب بھی سمجھ آ جائے، سمجھیں کہ ہمارے ساتھ ہی ہوا ہے، سمجھ آ جائے تو شاید واپس آ جائیں، رجوع کر لیں سارے اپنے اپنے فتووں سے، اپنے لڑائی جھگڑوں سے، اپنی اپنی جھوٹی انا سے، اپنی اپنی گدیوں سے۔ اتنا بڑا حادثہ ہو گیا، یہاں سینکڑوں جوان گولیوں سے بھون دیے گئے، ان کی لاشیں بھی غائب کر دی گئیں، لیکن گدی نشینوں کو ذرہ برابر پرواہ نہیں، پیروں کو، بڑے بڑے مفتیوں، مولویوں کو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ پاکستان بنانے والے یہی تھے قائد اعظم کے ساتھ جو کھڑے ہوئے، یہ کانگریس کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے۔
دہشت گردی کے خلاف کھڑے ہونے والے بھی یہی تھے جو ہمیشہ پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ کیا ہوا آخر؟ کہیں نہ کہیں تو کوئی سازش ہوئی ہے نا کہ اس طرح گولی چلانے کا حکم دے دیا گیا اور گولی چلا دی گئی، اور سینکڑوں افراد جو ہیں، اب کوئی ابھی تک کسی کے پاس فگر نہیں ہے۔ فگر کیسے ہوتے؟ لاشیں نہیں اٹھانے دی گئیں، شہیدوں کی کوئی فہرست نہیں ہے، کوئی گنتی نہیں ہے، کوئی ابھی جس کو دیا بھی گیا اس سے لکھوایا گیا اسٹامپ پیپر پہ کہ وہ کوئی قانونی کارروائی بھی نہیں کرے گا، وہ جنازہ بھی خاموشی سے چھپ چھپا کے پڑھائے گا۔ جن کو دیے گئی لاشیں ان کے ساتھ بھی عہد و پیمان ہوئے۔ غزہ میں بھی میرا خیال ہے لاشیں تو اس طرح غائب نہیں کی گئیں ابھی تک۔ جو اسرائیلی مارے گئے، جو معاہدہ ہوا امریکہ، فلسطین، عرب ممالک کے درمیان صلح کا معاہدہ، غزہ کا امن معاہدہ جسے کہا ٹرمپ، جس میں آیا سعودی عرب، قطر اور کچھ عرب ممالک اس میں شریک ہوئے، مصر وغیرہ، اس میں جہاں اتنا ظلم اور بربریت ہوئی وہاں میں حیران ہوتا ہوں ابھی تک وہ غزہ والے مسلمان مجاہدین اسرائیلیوں کی لاشیں تلاش کر کر کے دے رہے ہیں، ملبے سے نکال نکال کے کہ بھئی یہ بھی تمہارے کسی کی لاش ہے، یہ بھی لے جاؤ، یہ بھی لے جاؤ۔ انہوں نے جو اغوا کیے ہوئے تھے بندے وہ بھی واپس کیے، اور جن کی لاشیں ان کے پاس تھی وہ لاشیں بھی واپس کی۔ یہاں تو بھائی دونوں طرف کلمہ پڑھنے والے ہیں، مسلمان ہیں، گولی مارنے والے بھی اور جس کو گولی لگی ہے وہ بھی، لیکن ان کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے، کاش اہل سنت اتنے بڑے حادثے سے ہی جاگ جاتے، یہ آپس کی لڑائیاں لڑنے والوں کو ریجیکٹ کر دیتے، جو آپس میں اب بھی یہ سارا کچھ کہ ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یہ سارا کچھ بھول کے آپس کی لڑائیوں میں لگے ہوئے ہیں، جن کی تقریر ہی نہیں چمکتی جب تک کہ ایک دوسرے کی مخالفت نہ کر لیں۔ کاش قوم اگر جاگ جاتی تو ان کو، ایسے لوگوں کو ریجیکٹ کر دیتی، لیکن ہمارا ضمیر مر چکا ہے۔ میں نے پہلے بھی ایک دن کہا تھا کہ آپ نے وہاں 10 شہید کیے ہیں یا 100 شہید کیے ہیں، آپ 10,000 بھی کر لیں، ہم جاگیں گے نہیں۔ ہم اپنے بڑوں کی بات ماننے والے بھی نہیں ہیں، ہم بڑی ڈھیٹ نسل کے لوگ ہیں، ہمارے ضمیر مردہ ہو چکے ہیں۔ مفتی اعظم پاکستان اور بہت سارے جید علماء نے بارہا دفعہ کہا، یہ محافل نعت والا سلسلہ جس میں بے دین قسم کے شاعروں کا کلام پڑھا جاتا ہے، جس میں نعت خواں بے نمازی، دین پہ عمل دور دور تک بھی نہیں ہے، ان پہ نوٹ پھینکے جاتے ہیں، لاکھوں روپیہ برباد کیا جاتا ہے، یہ غیر شرعی ہے، یہ ناجائز ہے۔ لیکن کیا اپنے بڑوں کی بات سن کے کوئی سنی باز آ گئے؟ سنی وہاں کے وہیں، جس کے پاس پیسہ ہے اس نے نمائش کرنی ہے۔ وہ یہ مفتی اعظم کی بات سن کے بھی اس کو کوئی اثر نہیں ہوا کہ میرا یہ پیسہ قرآن و حدیث کی تعلیم پہ خرچ ہو جائے۔ مفتی صاحب نے بار بار جھنجھوڑتے رہتے ہیں، علماء اہل سنت جھنجھوڑتے رہتے ہیں کہ باز آ جاؤ ان کاموں سے، پیسہ برباد نہ کرو۔ اور نعت خانوں سے چلتے چلتے اب خواتین نعت خان بن گئیں، وہی طور طریقے ہیں، اور بے پناہ میک اپ کر کے، بن سنور کے گانوں کی طرزوں پہ، اور اب تو ساؤنڈ بھی لگا کے اور باقاعدہ اچھل کود کر رہی ہیں عورتیں بھی۔ یہ کس اہل سنت کے کس عالم نے اسے جائز قرار دیا ہے؟ کوئی مجھے بتا دے۔ لیکن کر رہے ہیں سنی سننے کے لیے تیار نہیں۔ قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ، مجاہد ملت مولانا محمد عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ، غزالی زماں حضرت علامہ سید احمد سعید کاظمی، حضرت مولانا عطا محمد مدیالوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسے اکابر علماء، اولیاء اللہ، محدثین اپنے اپنے وقت کے، رازی اور غزالی، وہ ہمیں کہتے رہے کہ اپنی سیاسی قوت مضبوط کرو، اپنے لوگوں کو، علماء کو اسمبلیوں میں بھیجو تاکہ یہاں قرآن و سنت کا نظام رائج ہو۔ ہم نے نہیں مانی، ہم کمیے دے نعرے وجن گے کہ کوئی روٹی کپڑا اور مکان کے پیچھے بھاگتے رہے، اور ابھی تک بھاگ رہے۔ جس کی دعا سلام ہے، جس کو کوئی گلی نالی کا ٹھیکہ مل جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے مولوی تو غلط کہہ رہا ہے، مولوی تو سیاست میں ٹانگ اڑا رہا ہے، مولوی تو مولوی رہا ہی نہیں ہے، اس کو یہ کہنا ہی نہیں چاہیے کہ آؤ بھی اپنی طاقت کو مضبوط کرو۔ اس کو مار پڑتی ہے، پڑتی رہے، اس بیچارے کو محفل میلاد کرنے کے لیے تھانوں کے چکر لگانے پڑیں، اجازت لینے کے لیے تو لگتے رہیں چکر، اس کے کوئی پرواہ نہیں۔ ہماری تو حکومت کے ساتھ سیٹنگ ہے، ہمیں تو ٹھیکے شیکے مل رہے ہیں، ہم نمبردار بنے ہوئے، ہم تو یہیں رہیں گے۔ وہ نہیں آج تک آئے۔ جب اہل سنت اکٹھے تھے، اتحاد تھا،
شیخ الاسلام حضرت خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ، غزالی زمان، بڑے بڑے پیر خانے، بڑے بڑے جید علماء سب اکٹھے تھے ایک پلیٹ فارم پہ تھے 70 میں جب جمعیت علماء پاکستان بنی۔ تو اس وقت اگر سنی بزرگوں کی بات اپنے بڑوں کی مان لیتے تو پاکستان میں اہل سنت کی حکومت بنتی، پاکستان کا خواب دیکھنے والوں کا خواب شرمندہ تعبیر ہو جاتا، یہاں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت ہوتی، کوئی بد دیانت، کوئی بد کردار، کوئی نااہل آدمی کسی سیٹ پہ آ ہی نہ سکتا۔ آج ملک کا نقشہ کچھ اور ہوتا، ہم مانگنے والوں کی بجائے دینے والوں میں ہوتے۔ یہ چھوٹے چھوٹے ملک سب ہمارے سامنے بنے، یہ بڑی بڑی ایئر لائنیں جو اب اربوں ڈالر کما رہی ہیں یہ ہمارے پائلٹوں نے ٹرین کی جا کے ساری، بیوروکریسی کو ٹریننگ ہم نے دی، عرب ممالک کو اٹھنا بیٹھنا ہمارے لوگوں نے سکھایا الحمدللہ، لیکن کرپٹ قیادت کی وجہ سے ہم کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ آج جب پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو افسوس ہوتا ہے، کسی زمانے میں پاکستانی پاسپورٹ کی عزت تھی، پاکستانی کی عزت تھی، اب وہ پاسپورٹ آخری نمبروں میں سے آخری لاسٹ نمبروں میں چوتھے نمبر پہ چلا گیا۔ اب وہ ہماری عدالت جو ہے وہ 134ویں 35ویں نمبر پہ چلی گئی۔ یہ سب کس کا قصور ہے؟ مولانا شاہ نورانی رحمۃ اللہ علیہ جھنجھوڑتے رہے علماء اہل سنت کو، لیکن فقیر چونکہ کارکن رہا مولانا کے ساتھ جتنا کو اللہ نے موقع عطا فرمایا، 74 سے لے کے 2003 تک میں جمعیت علماء پاکستان کے کارکن کے طور پہ جتنی دیر ساتھ رہا، مولانا بلاتے رہے، لیکن ہمارے علماء جو آج کل کلپ پہ کلپ بھر رہے ہیں ان میں سے اکثریت نے مولانا کی بات پہ توجہ ہی نہیں دی، اس طرف کا رخ ہی نہیں کیا، انہیں ایک دوسرے پہ فتوے بازی سے فرصت نہیں ملی۔ اس کی شلوار ٹخنوں سے نیچی ہے، اس نے پگڑی نہیں باندھی ہوئی، خالی ٹوپی پہنی ہوئی ہے، اس کی داڑھی کا سائز کیا ہے، ان بحثوں میں الجھے رہے، کبھی کسی کوئی کافر، کبھی کوئی کافر، کبھی کوئی اپنوں کے خلاف، بیگانوں کو چھوڑے اپنوں کے خلاف بھی فتووں پہ فتوے دیتے رہے۔ آج نتیجہ یہ ہے تبلیغی جماعت کے اجتماع کو پورا پروٹوکول دیا گیا، کوئی رکاوٹ نہیں تھی، وزیر داخلہ صاحب خود حاضر ہو کے جا کے ان سے پوچھا حضور آپ کی کیا کیا ضروریات ہیں، وہ پوری کی گئیں۔ جماعت اسلامی کا مینار پاکستان میں اجتماع ہو رہا ہے، اجازت ہے اور ہر قسم کی سہولت ہے، بابا خادم باب خادم کا عرس کرنے کی اجازت نہیں ہے، مسجد رحمت للعالمین میں نماز کی اجازت نہیں ہے، اور بہت ساری تقریباً 303 مسجدیں جو سیل کی گئی تھیں، جو تنظیم المدارس کو دے دی گئی کہ وہ آپ ریلیز کریں، مجھے نہیں پتا ان میں سے کتنی ریلیز ہوئی، جو میرے علم میں ہیں وہ تو ابھی تک ریلیز نہیں ہوئی۔ ہمارا شغل، ہمارا شوق، ہماری ساری توجہ کس طرف ہے وہ آپ سب حضرات جانتے ہیں، اور مجھے بہت سارے فون آتے ہیں، حضرت صاحب کچھ کریں، حضرت صاحب بتائیں اب کیا کرنا ہے۔ تو بھائی میں تو جمعیت علماء پاکستان کا خادم ہوں، جمعیت علماء پاکستان کی اپنی پالیسیاں ہیں، کسی جماعت کی پالیسی کسی جماعت کو لاہ عمل میں تو نہیں دے سکتا، اس کی قیادت کا لا کے کہے گی بھی یہ کون ہے، اب مشورہ دے سکتا ہوں، اظہار خیال کر سکتا ہوں، ظلم کے حق میں ظلم کے خلاف آواز اٹھا سکتا ہوں، اب مظلوم کے حق میں آواز اٹھا سکتا ہوں، جہاں جہاں برائی ہو رہی ہے نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دے سکتا ہوں، زبان سے روک سکتا ہوں، میں تو یہی کر سکتا ہوں۔ اب بہت سارے کارکن میرے ویلاگ سن کے مجھ سے بہت ساری توقعات باندھ لیتے ہیں، مجھے کہتے ہیں آپ کچھ کریں، آپ میدان میں نکلیں، تو میں میدان میں نکلوں کا مطلب یہ ہے کہ ایک اور نئی جماعت بن جائے، تقسیم در تقسیم پہلے ہے۔ میں نے تو پہلے اپنی جماعت ختم کر کے ایک جماعت میں ضم اسی لیے کی تھی کہ کچھ نہ کچھ کم ہوں، جماعتیں کم ہوں اور کچھ کام ہو۔ اللہ کرے یہ علماء، میں ان کو گزارش کرتا ہوں، یہ جو علماء اکٹھے ہوئے تھے، میں نے بہت پہلے ایک دفعہ اس کے لیے کوشش کی تھی، اور اللہ غریق کے رحمت فرمائے مفتی محمد خان قادری رحمۃ اللہ علیہ کو، اب میں نے ان سے عرض کیا، انہوں نے ایک میٹنگ بھی کی، لیکن بدقسمتی سے اس میٹنگ میں بہت کم لوگ آئے۔ میں نے عرض کیا تھا ایک فتویٰ بورڈ بنا لیں جس میں پاکستان کے 10 یا 12 یا 15 یا 20 بڑے بڑے مفتی جن پہ اعتماد اہل سنت کو، وہ سارے مل بیٹھیں اور مختلف جو معاملات کھڑے ہو رہے ہیں ان پہ مشترکہ متفقہ فتویٰ دیں، اور جو اسے تسلیم کرے وہ ہمارا ہے، جو تسلیم نہ کرے وہ چھٹی کرے، موج کرے۔ لیکن بدقسمتی ہے اس میٹنگ میں بہت کم لوگ آئے، کو بارش ہو گئی، وہ کام وہاں۔ یہ جو علماء میں نے دیکھے میرا دل خوش ہوا دیکھ کے،
کاش یہ فقیر کی اگر یہ گزارش سن لیں تو یہ کوئی ایسا بورڈ بنا لیں جو فتویٰ دے اور وہ فتویٰ جو ہے وہ مانا جائے، جو نہیں مانتا اس کے باوجود بھی اپنی مرضی کرتا ہے اس کو چھٹی کروائیں، چلو بھائی۔ تو میں بہت دور نکل گیا، میں واپس آتا ہوں، میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں، میں اس پہ بہت خوش ہوں، ان مفتیان اعظام کی اس کوشش پہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ معاملات ان کے طے ہو گئے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ امید کرتا ہوں کہ اس کے بہت اچھے اثرات مرتب ہوں گے، اور ان سے جن کے پیٹ میں ابھی بھی درد ہے ان سے کہتا ہوں کہ وہ بھی خدا رسول کے واسطے کوئی پھکی کھا لیں پیٹ درد کی، تاکہ ان کی درد بھی ختم ہو جائے اور وہ بھی اتحاد پہ، سنیوں کے اتحاد پہ خوش ہوں، پریشان نہ ہوں۔ ان کے ٹویٹ، ان کی پوسٹیں اتحاد کی حمایت میں تو آنی چاہیے، اس سے یہ نظر نہیں آنا چاہیے کہ فی قلوبہم مرض اور فزادہم اللہ مرضا۔ مرض والوں کے مرض تو پھر اللہ اور بڑھاتا ہے نا۔ اللہ ایسے سب جن کے دلوں میں مرض ہے اللہ ان کا مرض ٹھیک کر دے، اور وہ اہل سنت کے اتحاد پہ خوش ہوں، بجائے اس کے کیڑے نکالنے کے خوش ہو جائیں۔ اللہ اس اتحاد کو قائم رکھے، اور مزید جو باقی بھی ادھر ادھر ہیں ان سب کو بھی اس پلیٹ فارم پہ لے آئے، تاکہ یہ اکثریت اپنا حق حاصل کرنے کے لیے متحد ہو جائے، ایک پلیٹ فارم پہ آ جائے، اور چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ لڑائیاں چھوڑ کے بڑے مقصد کے لیے۔ اور بڑا مقصد کیا ہے؟ پاکستان میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ نعرہ آپ سنتے رہتے ہیں، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد الرسول اللہ۔ اس پہ واپس آ جائیں، نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نفاذ کی جد و جہد کریں، باقی سارے ہمارے مسئلے انشاءاللہ خود بخود حل ہو جائیں گے۔